اس پر جو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے، نگہبان ہے. ہمارے بیچ میں کون ہے؟ اللہ ہے. اچھا، اب یہ آپ ساری اسٹوری دیکھتے جائیے، آپ کو اس سے کیا میسج مل رہا ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے نا، قرآن کی کوئی آیت بھی جو ہے نا وہ خواہ مخواہ نہیں لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نصیحت ہے. اتنا مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اسٹوری ظاہر ہے بہت زیادہ ہوگی، اس کو شارٹ کر کے جو نصیحت کی پہلو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بتائے ہیں، تو اس کو مجھے اور آپ کو بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ تمام باتوں سے کیا بات پتہ چل رہی ہے. یہ اللہ کی پلاننگ ہے. آپ دیکھیں، یہ اللہ کے کام ہے. اللہ اپنے کام جب کروانا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے کرواتے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور سارے اسباب بنتے ہیں اس کے لیے. کوئی اچانک سے فرشتوں کے ذریعے کام نہیں ہو رہا، ساری چیزیں کیا ہو رہی ہے، نارمل ایک عام طریقے سے ہو رہی ہے. اچھا جی، اب کہتے ہیں آیت نمبر 67 میں، وقال یا بنی، اور وہ کہنے لگے میرے بیٹو، لا تدخلوا، مت داخل ہونا تم سب، من باب واحد، ایک دروازے سے، وادخلوا، اور داخل ہو تم سب، من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے، وما اغنی عنکم، اور نہیں میں بچا سکتا تم کو، من اللہ، اللہ سے، من شیء، کچھ بھی، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا، یعنی حکم نہیں چلتا مگر اللہ کا. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وعلیہ، اور اسی پر، فلیتوکل، پس چاہیے کہ بھروسہ کریں، المتوکلون، بھروسہ کرنے والے. اب کیا کہتے ہیں میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اچھا، میں تمہیں اللہ سے کچھ نہیں بچا سکتا اگر اللہ کو چاہ رہے کوئی چیز کرنا، کیونکہ سارا فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں. لیکن وہ ان کو ایک نصیحت کر رہے ہیں، کیا؟ ایک دروازے مت داخل ہونا. کیوں؟ یعنی ظاہر ہے تم سب اگر ایک ہی دروازے سے کہیں بھی جا رہے ہو تو کوئی اگر اٹیک کرے گا تو سارے ایک ساتھ ہی پکڑے جاؤ گے. ہم کہتے ہیں نا تھوڑے سے 2-3 گروپس میں ہو جاؤ. کیوں؟ ماشاء اللہ اتنے سارے جو تھے، اور اگر اتنے سارے ہیں تو اس کا فائدہ لینا چاہیے نا، کہ اگر کوئی اٹیک بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو کور کر سکتے ہو، یا کوئی بھی صورتحال پیدا ہو جائے تو اگر 2-4 اس طرح سے ہوں گے تو وہ کیا ہوگا، ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں گے. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں، یہی کہتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں اس کے لیے ہم دوسری بھی باتوں کے اندر یہی کہتے ہیں کہ سارے پیسے ایک طرف نہیں رکھو کہ گئے تو سارے ہی چلے گئے. تو یہ ایک حکیمانہ بات تھی. اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی ہیں لیکن بالکل ایک عام انسان والی زندگی گزار رہے. جیسے عام انسان کو خدشات ہوتے ہیں ویسے یہ نہیں کہ میرے تو بچے تو ان کے ساتھ فرشتے جا رہے ہیں ساتھ میں، کھانا لینے کیوں جانا پڑ رہا ہے ان کو، یہ مشکلات کیوں اٹھانی پڑ رہی ہے ان کو. اللہ یہی تو بار بار کہتے کہ رسول جو ہے نا میں نے کوئی نہیں بھیجا مگر بشر ہی بھیجا ہے. تو ہم لوگ یہ نہیں سمجھے کہ وہ لوگ الگ ہی کوئی لوگ تھے اور وہ کوئی الگ ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص کوئی دیا ہوا تھا. کچھ بھی خاص نہیں ہے. خاص تو صرف یہی ہے کہ میں بشر ہوں، مجھ پہ وحی کی جاتی. یہ اسٹیٹمنٹ ہے نبیوں کا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار قرآن میں یہ اسٹیٹمنٹ آتے ہیں. تو میں اور آپ کو بھی اپنی لائف کیا ہے، دماغ کو کھول کر زندگی کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو سب سے بہتر فیصلہ ہو وہ سوچ سمجھ کر اپنی زندگی گزارنی. ایسا نہیں ہوگا کہ خود بخود آٹومیٹکلی کوئی چیز ہونی شروع ہو جائے گی. اور یہ نہیں بولے کہ ہم اللہ کے کام کریں تو اللہ ہمارے کام خود بخود اس طرح کریں گے کہ ہمیں اس کے لیے ہاتھ پیر نہیں چلانا پڑیں گے، دماغ نہیں چلانا پڑے گا، کچھ ٹینشن نہیں لینا پڑے گا. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ یہ بیٹوں کو بھیجنے کے بعد کیا سوچتے نہیں ہوں گے کہ بیٹے آئیں گے واپس، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ان کے ساتھ بھی تو تمام چیزیں چل رہی تھی. آج ہمارے ساتھ ہی صرف یہ چیزیں نہیں ہیں. اور یہ کہ سب اپنی زندگی کو جو بھی گزار رہے ہیں تو وہ اللہ کے حکم کے بس مطابق گزاریں، اس کی خلاف ورزی نہ کریں اور نہ ہی زندگی کو اپنے سر پر سوار کریں. لائف کی پرابلمز کو یا یہ کہ لائف کی مصروفیتوں کو اپنے دماغ پہ ایسے سوار کر لیں کہ پھر اللہ کی کوئی بھول کے بیٹھ جائے. یہ تمام چیزوں سے ہٹ کے ایک بیلنس لائف قرآن مجھے اور آپ کو دیتا ہے. اور یہ صورت سے آپ کو اور مجھے کیا پتہ چلتا ہے، ایک ایسے نبی، اتنے سارے بچے، جیسے آج ہمارے یہاں اکثر لوگوں کی کہانی ہوتی، گھر میں اتنے افراد ہیں کھانے کے لیے پرابلم ہو رہی. یہ آج ہمارا پرابلم کتنا زیادہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ کیا بندہ جو ہے نا وہ اللہ کے یہاں مقام نہیں پا سکتا؟ کیا دنیا کی مشکلات اتنی بڑی ہے، یعنی جنت تو وہ پا سکتا ہے نا. وہ ایک تقوی اور ایمان کی زندگی تو اختیار کر سکتا ہے. نا امیدی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. امید ہی امید ہے اگر بندہ کیا ہے، اللہ پہ ایمان والے. اور یہاں پہ یہ جو پوائنٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں یہ صرف ایک بات بتا رہا ہوں، اللہ کو جو کرنا ہوگا وہ تو ہوگا، میں نے اس اللہ پر بھروسہ کیا ہے. یہ تمہیں میں بتا رہا ہوں اور میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اور بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں. یعنی اب انہوں نے ان کو جب یہ ساری باتیں بول دی اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کر گئے. اب یہ نہیں کہ جب تک وہ آ نہیں رہے تو وہ کھڑے ہوئے تاک میں کہ جب تک آئیں گے نہیں تو میں
پریشان رہوں گا, تھوڑی بہت ہلکی پھلکی تو ہر ایک کو بے چینی ہوتی ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 68 میں دیکھیں کیا کہتے ہیں. وَلَمَّا دَخَلُوا, اور جب داخل ہوئے وہ سب, مِنْ حَيْثُ, جہاں سے امرہم, حکم دیا تھا انہیں, جیسے کہ حکم دیا تھا ان کو ابوہم, ان کے والد نے, مَا كَانَ يُغْنِي, نہیں بچا سکتی تھی, نہیں کام آ سکتی تھی انہیں, من اللہ, اللہ سے, من شیء, کوئی بھی چیز, الا, مگر, حاجہ, ایک خواہش تھی, فی نفس یعقوب, یعقوب علیہ السلام کے دل میں, قضاها, جو انہوں نے پورا کیا. وَإِنَّهُ, اور بے شک وہ, لذو علم, البتہ علم والے تھے, لما علمناہ, اس سے جو ہم نے انہیں سکھایا تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن لوگوں کی اکثریت تو علم نہیں رکھتی. اب اللہ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب داخل ہوئے وہ ایسے ہی داخل ہوئے, یعنی انہوں نے کہا تھا کہ ایک دروازے سے سارے مت جانا. تو دروازے یعنی جدھر بھی, اگر آپ شہر کے علاقے میں جا رہے تو وہاں پہ بھی پہلے زمانے میں بھی خاص دروازے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ انٹر ہو رہے ہیں تو سب لوگوں کی نوٹس میں آ جائے گا کہ بھائی یہ سارے ایک ساتھ ہیں, تو الگ الگ انٹر ہونے کا ان کو بولا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے انہوں نے اسی کے اوپر عمل کیا اور الگ الگ دروازوں سے الگ الگ گئے اندر. اللہ کہہ رہے ہیں وہ ان کو بچا نہیں سکتے تھے. یہ تدبیر جو انہوں نے کی تھی نا, یہ ان کو کوئی اللہ کی, اگر اللہ کچھ ان کو پرابلم دینا چاہتے تو وہ یہ تدبیر بھی نہیں بچا سکتے. جیسے آج ہم اپنی گاڑی کو سیو کرنے کے لیے ٹریکنگ سسٹم لگاتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر ہماری گاڑی نے جانا ہوتا ہے, چوری ہونا ہوتا ہے تو ہو جاتی ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ میں بتاتے ہیں نا کہ تم کتنی بھی حفاظتی اقدامات کر لو, جو مجھے کرنا ہوا وہ تو میں کروں گا. تو یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایک اپنی انسان ہونے کے حیثیت سے ایک تدبیر کرتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. بھروسہ ان چیزوں پہ نہیں ہوتا جس کی تدبیر کی ہوتی ہے, اپنی پلاننگ کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا, اپنے اسباب پہ بھروسہ نہیں ہوتا. انسانوں کی سورسز جو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ یہ انسان ہمیں بچا لے گا, اس پہ بھروسہ نہیں ہوتا. وہ تو ایک صرف کیا ہوتا ہے, ایک آلہ بنتا ہے, ایک ٹول بنتا ہے ہمارے کوئی کام کرنے کے لیے. اصل میں بھروسہ کس پہ ہوتا ہے, اللہ پر ہی ہونا چاہیے. اللہ کہہ رہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی ان کی تدبیر, سوائے یہ کہ ایک خواہش تھی یعقوب کے دل میں کہ بھائی یہ اس طریقے سے شاید کچھ اگر کوئی آفت ہو یا کوئی پرابلم ہو تو وہ بچ جائے, جو انہوں نے پوری کر لی. یعنی ان کے دل میں ایک بات تھی, انہوں نے بولا اپنے بچوں کو, انہوں نے اس کو اس طرح عمل کیا. اللہ کہتے وہ بڑے علم والے تھے اس میں سے جو ہم نے انہیں خاص علم دیا تھا. اب دیکھیں علم دیا اور ان کے ساتھ کچھ آگے نقصان بھی نہیں ہوا اور نہ کوئی بچاؤ ہوا اس تدبیر سے, یہ کچھ بھی نہیں بیان کیا گیا. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو خاص علم دیا ہوا تھا. وہ خاص علم کیا تھا, جو ایک وحی دی تھی. اور خاص علم اگر ہم کہیں, آج مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے دیے, ہم اپنی سطح کے اوپر اگر بات کریں, یہ وہ کیا ہے, وہ یہ قرآن ہے. یہ خاص علم کس کے پاس سے آیا ہے, یہ اللہ کے پاس سے دیا ہوا علم ہے. دنیا میں بہت سارے علوم ہیں, وہ سارے اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں, لیکن وہ جو علوم ہے ان کو جو بنایا ہے یا جو کچھ بھی کیا وہ تو انسانوں نے آگے اس چیز کے اوپر ریسرچز کیے ہیں یا اس کے اندر مزید گہرائی کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے. وہ علم کیا ہے, وہ تو دنیاوی جو بھی فائدے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں یا نقصانات کی ایک رپورٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. لیکن جو اللہ کا علم ہے, جو اللہ اپنے پاس سے خاص علم سے نوازتے ہیں, وہ کیا ہے, وہ وہی ہے. وہ ڈیوائن سورس جو ہے نا, وہ میرے اور آپ کے پاس آج کیا ہے, صرف قرآن. تو آج جس بندے کے پاس قرآن کی نالج ہے, قرآن کا علم ہے, وہ اللہ کے پاس سے خاص علم دیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں, اور وہ بندہ اس کی زندگی کے جو اقدامات ہوں گے یا جو بھی وہ عمل کرے گا وہ اس خاص علم کے تحت رہتے ہوئے کرے گا, اور پھر اللہ کی خاص مدد بھی آئے گی اس کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں. اور یہ کیا کہا کہ لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی اس بات کا, اور آج یہی ہے, کتنا بھی آپ قرآن پڑھ لیں لوگوں کو قرآن کی نالج تو نہیں ہے. لوگ قرآن کے مطابق تو اپنی زندگی نہیں گزارے. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ لوگوں کے پاس وہ خاص علم نہیں موجود ہے. اچھا آپ دیکھیں, اس کی وجہ سے ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن نے پہلے یہ چیز کو منع کیا تھا اور ہمیں بعد میں اس کا نقصان ملتا ہے. تو ہمارے پاس وہ خاص علم نہیں تھا نا, یا علم تھا تو ہم نے اس خاص علم کے تحت عمل نہیں کیا تھا, تو اس وجہ سے کیا ہوا, ہم نے نقصان اٹھایا. قرآن مجھے اور آپ کو کیا سکھاتے ہیں, حکمت. رسول جو آئے تھے تو وہ کیا کرتے, یعلمکم الکتاب والحکمہ. آپ کیا ان کو سکھائیں گے, کتاب سکھائیں گے اور حکمت. یہ دانائی کی بات ہے, وزڈم کی بات ہے. انسان جو ہے نا وہ عقل مند بن جاتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد, یقین جانا. اس کے اندر اتنی ایفیشنسی آ جاتی ہے, سامنے والا اس کی بات سن کے حیران رہ جاتا ہے. اس کی بات نہیں ہوتی, وہ قرآن کی بات ہوتی ہے دراصل.
یہ اہمیت ہے، یہ عظمت ہے قرآن کی. میں اور آپ اگر اس قرآن کو ظاہر کلوزلی دیکھتے تو ہمیں پتہ چلتے ہیں. آگے دیکھیں آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب وہ پہنچے علی یوسف، یوسف کے پاس، آوا تو رکھ لیا یوسف نے، ٹھکانہ دیا، الیہ اپنی طرف، اخاہ اپنے بھائی کو، قال انی انا اخوک، اس نے کہا کہ بے شک میں ہی تمہارا بھائی، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا انی انا اخوک، میں آپ کا بھائی ہوں، فلا تبتئس، تو غمگین مت ہوئیے گا، بما کانوا یعملون، اس پر جو یہ کرتے رہے ہیں. 70 فلما جہزہم، پھر جب تیار کیا انہوں نے، بجہازہم، لدوانے لگے ان کا سامان، جعل السقایا، تو رکھ لیا ایک پیالہ، فی رحل اخی، اپنے بھائی کے سامان میں، ثم پھر اذن، اعلان کیا مؤذنوں نے، پکارنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم سب چور ہو. اچھا یہ اب کیا ہوا؟ اب وہ داخل ہوتے ہیں دوبارہ کس پر؟ یوسف علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں، وہ بھائی کو خاص اپنی طرف ٹھکانہ دیتے. کیا مطلب ہے؟ اپنے پاس تھوڑا سا لے کر الگ ہوتے، خاص جگہ دیتے ہیں، یعنی سمجھ لیں اپنے برابر میں یا قریب میں کوئی سیٹ دے دیتے ہیں، یہاں پہ بیٹھ جاؤ، ایسے اس طرح سے کر کے، اور ان کو کہتے ہیں میں تمہارا بھائی ہوں. اور یعنی اب یہ ایک پرائیویٹ ٹاک ان کی چل رہی ہے، ان کو بتا رہے کہ بھائی دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں، اور ان کو یعنی اس کو پتا ہوگا کہ میرا ایک بھائی ہے جو کھو گیا تھا، یا جو اس طرح ہوا تھا بچپن میں کوئی حادثہ، تو میں تمہارا بھائی ہوں اور مت غم کرو اس پر جو یہ تمہارے ساتھ کرتے رہے. مطلب یہ اب انہوں نے اس طرح سے یہ جو بات کی ہے، تو مے بی ان کے درمیان اور بھی کوئی ڈائلاگز ہوئے ہوں، کوئی بات ہوئی ہو، اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں، یا یہ کہ انہیں آئیڈیا تھا ہی کہ وہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے اپنے بھائی کے ساتھ، کیا ہوگا جو میرے ساتھ ہی رہا ہے ان کا، تو انہوں نے ان کو اس طریقے سے کیا کیا، ایک کانفیڈنس میں لیا. صحیح ہے. اور پھر جب ان کے سامان کو تیار کیا تو پیالہ جو ہے وہ رکھ دیا ان کے سامان میں، اپنے بھائی کے سامان میں جان کر ایک پیالہ رکھ دیا. اور پیالہ رکھنے کا مقصد ظاہر ہے، اب ان سے بات تو ہو گئی تھی ساری بھائی سے، پیالہ رکھ دیا. اب یہاں پہ کچھ نہیں، ایک آواز ہے، آواز دی ایک مؤذن، آواز دینے والے نے پکار دی، کیا؟ اے قافلے والوں تم لوگ چھوڑو. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ حضرت یوسف نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ تم لوگ چھوڑو. سمجھ رہے ہیں کون بول رہے ہیں؟ قافلے والے کہہ رہے کہ تم لوگ چھوڑو، جو انہوں نے سمجھا اس وقت کی سچویشن سے انہوں نے بولا تم لوگ چھوڑو. اب کیا ہوا؟ 71 سے لے کے قالوا، انہوں نے کہا واقبلوا، وہ بولے متوجہ ہوئے ہو کر، علیہم ان کی طرف، ماذا تفقدون، کیا چیز تمہاری کھو گئی. 72 قالوا، انہوں نے جواب دیا، نفقد صواع الملک، ہمیں نہیں مل رہا بادشاہ کا پیمانہ. ملک کا مطلب بادشاہ، اور صواع کہتے ہیں پیمانے کو. اور یہاں پہ جو ایک ورڈ آپ نے پڑھا سقایا، صحیح، پیالہ، تو آپ دیکھتے ہیں وہ گلاس سے ناپا جاتا ہے بعض اوقات، ہم لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں نا. تو کہہ رہے ہیں وہ جو بادشاہ کا پیمانہ ہے ہمیں وہ نہیں مل رہا. ولیمن جا بھی، اور جو شخص اس کے لیے جو بھی لائے گا اسے، حمل بعیر، ایک اونٹ بھر گلہ ہے، وانا بھی زعیم، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. اچھا اب کیا ہوا؟ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا بھائی تمہارا کیا کھو گیا ہے؟ جب ان کو آواز آئی کہ تم لوگ چھوڑو تو انہوں نے کہا اچھا بھائی کیا کھو گیا تمہارا؟ تو انہوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو بھی اس کو لا کے دے گا تو اس کو ہم اونٹ بھر گلہ دیں گے، یعنی جو بھی بتائے گا کہ کدھر ہے کہاں گیا. تو ایسا ہمارے یہاں بھی انعام رکھ دیا جاتا ہے کسی چیز پہ، تو انہوں نے بھی کہا کہ اچھا بھائی بتاؤ کس کے پاس ہے یا کہاں ہے، کسی کو اگر ملا ہے تو دے دے، ہم اس کو اونٹ بھر گلہ دیں گے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے وہ کتنا پریشیس ہوگا، کتنا قیمتی ہوگا کہ وہ پورا ایک اونٹ بھر گلہ دینے کو تیار ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا کچھ آئیڈیا ہو یا ہسٹری آپ دیکھتے ہیں اگر ہم دنیا میں عام طور پر بھی، تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ سونے چاندی کی ہوا کرتی تھی اس دور میں، خاص طور پہ برتنوں کے بارے میں جو آتی ہے بات. تو وہ اس وجہ سے بھی انہوں نے کہا کہ بھائی لا کے دو، جیسا کہ ظاہر ہے پہلے کے زمانے میں سکے جو ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے؟ اشرفیاں جو ہوتی تھی. صحیح. اچھا اب کیا ہوا بھائی؟ دیکھیں یہاں پہ یہ کوئی فیری ٹیل نہیں چل رہی، بات سمجھ لیں. یہ کوئی یہاں پہ جو ہے نا یہ نہیں سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کوئی اسٹوری سنا رہے ہمیں اور ہم چلے جاتے ہیں پچھلے دور میں، لیکن یہ ساری حقیقت کے اوپر مبنی ہے. فرق یہ ہے بات کا کہ قرآن جو بات بتا رہے ہیں وہ ایز اٹ از ویسے ہی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے پھر کیا ہے؟ نصیحت ہے. آپ دیکھیں کہ ٹوسٹ کیسے ہو رہی ہے ان کی لائف جو ہے، ان کی لائف میں کیسا ٹوسٹ آ رہا ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک پورشن اگر ان کا دیکھ لے تو سارا مشکلات کا ہے.
اور ایک پورشن دیکھیں ان کی وکٹری ہے، ان کے ہاتھ میں